الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج امت داخلی اور خارجی ہر طرح کے فتنوں سے دوچار ہے۔ کہیں عالمی فتنے میں تو کہیں ملکی فتنے میں، کہیں سیاسی فتنے میں تو کہیں اور گھریلو فتنے میں، ہر طرح سے آپ دیکھیں تو امت طرح طرح کے مشکلات سے اور فتن سے دوچار ہے۔ ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے، یہ بتا رہا ہے لوگوں کو کہ یہ فتنے ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ فتنے یوں ہی خواہ مخواہ آتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے ایمان والو، تم جس حالت پر ہو اللہ رب العزت ہمیشہ اس حالت میں نہیں رکھیں گے۔ ایک طرح سے اہل ایمان کو ڈھار سے بدھائی گئی ہے، اس آیت میں تسلی دی گئی ہے۔ چاہے ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں، عالمی پیمانے پہ تقریباً جہاں بھی، چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے غیر مسلم ملک ہو، جو بھی ممالک ہوں، مسلمان شریعت پر عمل کرنے والے، اور کہیں کہیں تو صرف نام کے بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی اس آزمائش میں مبتلا ہیں، ہر طرف۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ ابتلا، یہ آزمائش، یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ حالات، یہ آزمائشیں، یہ دور، یہ تب تک رہے گا جب تک کہ چھٹائی صحیح سے ہو نہ جائے، جب تک کہ نیک لوگ بروں سے ممتاز نہ کر دیے جائیں۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث طیب سے علیحدہ نہ کر لیے جائیں۔ خوب اچھے سے جب تک جانچ اور پڑتال نہ ہو جائے کہ کون ہمارا مخلص بندہ ہے، کس کے دل میں شریعت کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت واقعی موجود ہے،
اور کس کے دل کے اندر صرف زبانی جمع خرچ ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، یا صرف نام کا مسلمان ہے، کون کام کا ہے کون نام کا ہے، یہ تمیز اور فرق جب تک نہیں ہو جاتا، علیحدہ نہیں کر لیا جاتا، تب تک یہ ابتلاء اور آزمائش ہوتی رہے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ اللہ رب العزت دوسرے پارے میں آدھے پارے کے پاس فرماتا ہے کہ کیا تم سوچتے ہو کہ بس تم نے اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگا لیا اور اس لیبل لگا لینے سے تم جنت کے مستحق ہو گئے؟ ہم حسبتم، تمہیں سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر ان لوگوں کے سے حالات آئے ہی نہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنہوں نے اس دین اس ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور جو طرح طرح سے آزمائے گئے، کبھی جانوں کا نذرانہ دے کر کے آزمائے گئے، کبھی مال کا نذرانہ دے کر کے آزمائے گئے، کبھی اور کسی چیز سے ان کو بال بچوں کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا، کبھی ان کے مال کے ذریعے سے آزمایا گیا، اور کبھی ان سب ساری چیزوں کو چھین کر کے بھی آزمایا گیا۔ ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے ہی نہیں۔ ہاں، جب یہ حالات آئیں گے اللہ رب العزت اس میں سرخرو فرمائیں گے، حفاظت فرمائیں گے، اور حالات سے لڑنے کا، ثابت قدم رہنے کا ایمان پر جذبہ اور عنایت فرمائیں گے، اور اس آزمائش میں ہم سرخرو ہو کر کے نکلیں گے، پھر ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کا مقصد یہی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ ان سب چیزوں سے کیا اللہ رب العزت کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ ہاں، اللہ رب العزت ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے قلب میں کیا چل رہا ہے، تمہارے قلب میں کس کی محبت ہے، تمہارے دل میں کیا چیز گھر کیے ہوئے ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے۔ فیصلہ ظاہر کا نہیں ہوگا، فیصلہ باطن کے اوپر مدار ہوگا۔ اسی لیے ایک طرف حقیقت اسلام ہوتا ہے اور ایک طرف صورت اسلام ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایک کہہ لیجئے کہ 98% مسلمان تقریباً صورت اسلام میں ہیں، حقیقت اسلام میں شاید ہے ہی نہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں۔ اور جہاں حقیقت اسلام میں ہے تو پوری دنیا ان سے یا تو عبرت حاصل کر رہی ہے اور یا تو پھر ان کو مٹانے کے در پہ ہے کافر طاقتیں۔ سیرت کا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ صہیب ابن عدی، خبیب ابن عدی ایک صحابی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-12 لوگوں کی ایک جماعت کو مکے پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ مکے سے تھوڑا دور رہ کر کے ان کی سازشوں کو اور ان کی اس طرح کی تیاریوں کو کہ مسلمانوں کو مٹانے کے جو درپے ہیں، طرح طرح کی کاوشیں کر رہے ہیں، آپ لوگ نظر رکھو۔ بھیجا، وہ سب آئے، مکے سے تھوڑا دور رہ کر کے اور حالات کا جائزہ لگا رہے تھے۔ اسی درمیان کفار مکہ بھی اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے ارد گرد پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں ہماری تیاری مسلمانوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ شروع کا دور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے گئے تھے، تب
جنگ بدر پیش آئی، جنگ احد کے وقت کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ ان کی انٹیلیجنس کے لوگ آس پاس گھوم رہے تھے، ان کو کچھ سراغ ملا کہ یہاں کہیں کچھ لوگ موجود ہیں، اور جب سراغ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچے تو دیکھا واقعی کچھ مسلمان یہاں موجود ہیں، ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ مسلمان کافروں کی قید میں ہو، ان لوگوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم جنگ کریں گے۔ کافروں کی انٹیلیجنس زیادہ تھی، مسلمان 10-12 تھے، لیکن پھر بھی ٹیلے کی اوٹ لے کر کے، ٹیلے پر چڑھ کر کے انہوں نے جنگ کی۔ سب شہید ہو گئے، 2 آدمی پکڑا گئے، اس میں سے ایک خبیب ابن عدی بھی تھے۔ دوسرے والے صاحب جو تھے راستے میں ان کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ خبیب ابن عدی کو لے کے مکہ آئے۔ تفصیل معلوم کرنی چاہیے اللہ کے رسول کی، انہوں نے سب کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً ان کو سولی کا فیصلہ دیا گیا اور جگہ تیار کر کے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا گیا۔ اس وقت کچھ لوگ نیزہ انی اس کی ان کے بدن میں چبھو کر کے ان کو حیران پریشان کرنا چاہا، اور یہ کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ اللہ کے رسول کو ہم لوگ سولی دے دیں؟ حضرت خبیب ابن عدی کی محبت، ایمانی حرارت تڑپ کر جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری جگہ اللہ کے رسول کو سولی دو؟ ارے میں تو اس بات کو بھی نہیں گوارا کروں گا کہ میں چھوٹ جاؤں اور اللہ کے رسول کے تلوے میں پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ ہماری جان اللہ کے رسول کے لیے قربان ہے۔ حقیقت اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا تقابل، ہمارا مقابلہ، ہمارے ایمان کا مقابلہ ہماری جان سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی آزمائش کبھی ہماری جان سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی جان کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں یا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں آزما کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ابتلا اور آزمائش مال کے ساتھ ہوتی ہے۔ حبیب ایک صحابی ہیں، مکے سے ہجرت کرنے لگے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت مال تھا ان کے پاس، لے کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا، بجرنگ دل والوں نے، کہ تنہا تمہیں جانے کی اجازت ہے، مال چھوڑ کر کے جاؤ تو تمہیں ہم جانے دیں گے، ورنہ موب لنچنگ کے ذریعے تمہیں بھی مار دیں گے اور مال بھی لے لیں گے۔ حضرت خبیب حبیب نے دیکھا کہ یہاں تقاضا مال کا ہے، بولے لے جاؤ، سب کچھ مال اللہ کے لیے قربان۔ ایک جھٹکے میں انہوں نے سارا مال جو اربوں کی ملکیت تھا آج کے زمانے میں، کروڑوں نہیں اربوں کے اس میں تھا، ایک جھٹکے میں انہوں نے قربان کر دیا کہ بات جہاں ایمان کی آ جائے، ہم اپنا ایمان صحیح سلامت بچا کر کے لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، مال کی حیثیت نہیں، چھوڑ دیا۔ حقیقت اسلام ان کے اندر تھی۔ حضرت ابو سلمہ، حضرت ابو عمیر اسی مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کی بیوی دوسرے خاندان کی تھی، دونوں مسلمان تھے۔ اس خاندان والے آئے، بولے ہم اپنی بیٹی ایک مسلم کے ساتھ جانے دیں؟ آج کیسے بجرنگ دل والے، وشو ہندو پریشد والے وغیرہ ذالک، جہاں یہ پتہ پاتے ہیں کہ لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلم ہے، پوری فوج ان کی پہنچ جاتی ہے کہ ہم اپنی لڑکی تمہارے ساتھ جانے دیں، ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ ٹھیک یہی صورتحال، کہہ لو کہ یہ بھی کفار مکہ کی اولاد ہے، ٹھیک یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ آ کر کے کھڑے ہو گئے سب، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے ہی نہیں دیں گے۔ حضرت ابو عمیر نے بیوی سے رائے مشورہ کیا، الوداعی نظر ڈالی، سلام کیا، رخصت ہو گئے۔
فی امان اللہ، تو اللہ کی پناہ میں، نہیں جانے دیں گے نہ صحیح، اپنے ایمان کی حفاظت تو یہاں کرنا، میں اپنے ایمان کی حفاظت، ہجرت فرض ہے، اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ جب کبھی بھی ایمان کی آزمائش ہو تو یہ دیکھا جاتا اللہ رب العزت یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس بندے کے دل میں حقیقت اسلام ہے یا کہ صورت اسلام ہے۔ اگر حقیقت اسلام ہوتی ہے تو بندہ ڈٹ جاتا ہے، ساری قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر صورت اسلام ہوتی ہے تو بندہ سب کچھ سے سمجھوتا کر لیتا ہے کہ مال بچا رہے، جان ہماری بچی رہے، ایمان جائے تو جائے، اپنے سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب تک حقیقت اسلام مسلمانوں کے اندر تھی تب تک کافر قومیں مسلمانوں کے پاس آنے سے گھبراتی تھیں، اور جب یہ حقیقت اسلام مسلمانوں کے اندر سے نکل گیا، صورت اسلام کے ہم محافظ رہ گئے، تب سے ہمارے اوپر ابتلاء آزمائش کا دور شروع ہوا اور اب تک چل ہی رہا ہے۔ مسلمانوں نے نہ اپنے اندر کی احتساب کیا اور نہ ہی اس کو سدھارنے کی فکر کی، نتیجتاً آج پوری دنیا میں ابتلاء اور آزمائش کا دور، چاہے ہمارے ایمان پر ہو، ہمارے مال پر ہو، جان پر ہو، کبھی ملک پر ہو، وغیرہ ذالک، طرح طرح سے ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں یہ حقیقت واقعی حقیقت ہوتی ہے وہاں چھکے چھوٹ جاتے ہیں ظالم قوموں کے۔ حقیقت اسلام جانے کے بعد بھی صورت اسلام نے بہت زمانے تک مسلمانوں کی حفاظت کی۔ کھیت میں جب آدمی سبزی وغیرہ لگاتا ہے، پھل فروٹ کی کھیتی کرتا ہے، تو وہاں ایک مجسمہ کھڑا کر کے لگا دیا جاتا ہے، پوال کا بنا کر کے باندھ دیا جاتا ہے، کرتا پہنا دیا جاتا ہے، سر پہ مٹکی رکھ دی جاتی ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کوئی اس کی رکھوالی کر رہا ہے۔ کاشتکار کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو ہم لٹکا دیں، رکھ دیں، کھڑا کر دیں تاکہ جانوروں سے ہماری کھیتی کی حفاظت رہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ پرندے جانور جب کھیت کے قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی کھڑا ہے ڈنڈا لے کر، لاٹھی لے کر ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے، قریب نہیں آتے۔ لیکن جب کوئی سیانہ کوا، سیانہ جانور اس کے پاس پھڑکتا ہے، پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا، یہ تو خود پہلے سے مردہ ہے، نتیجہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے ساری کھیتی ستیہ ناش کر جاتا ہے۔ صورت اسلام آج ہمارے اندر ایسے ہی ہے، بظاہر ہم مسلمان ہیں، بظاہر پورا عالم، پورا ورلڈ مسلمان ہے، لیکن حقیقت اسلام ہمارے اندر شاید ناپید ہے۔ جب تک اس صورت کو حقیقت سمجھتے تھے لوگ، کافر طاقتیں مسلمانوں کے پاس آنے سے گھبراتی تھیں، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں یہ صرف صورت ہے، حقیقت اس کے اندر کچھ نہیں، تو چاہے وہ ہمارا ملک ہو، چاہے وہ باہر ممالک ہوں، چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں، چاہے غیر اور نان عرب کنٹریز ہوں، چاہے جو ہوں، ہر جگہ آپ دیکھو مسلمان حیران و پریشان ہیں۔ اور جہاں یہ حقیقت تھی، جن کے قلب کے اندر ایمان راسخ تھا، جو ثبات قدمی کی تہ میں پڑے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں لے کر کے کہا تھا کہ جب تک ہم باقی رہیں گے قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ باقی رہیں گے، اس سے سمجھوتا تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں ایک نہیں دو سپر پاور طاقتیں اپنا سر ٹکرا کے پیچھے ہو گئیں۔ پورا ورلڈ، ناٹو جیسا فوج پورے ورلڈ کی فوج لے کر کے آئے، سر ٹکرا کر کے افغانوں سے پیچھے چلے گئے افغانستان۔ جہاں یہ حقیقت ہے آج فلسطین کے اندر مسلمان حقیقی طور سے، جہاں واقعی حقیقی مسلم ہے، حقیقت اسلام جن کے قلب کے اندر ہے، آپ دیکھو پوری دنیا کی طاقتیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔
ہمیں تو یہ سبق دیا جاتا ہے، پورے ورلڈ کو سبق دیا جاتا ہے، بھائی جمہوریت ہے، تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہیں پر دوسروں کے لیے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اصول ضابطہ نہیں، ہتھیار بھر بھر کر کے اسرائیل کو بھیج رہے ہیں، چاہے ہمارا ہی ملک کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھو سیرت کے واقعے میں، کتابوں میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ جب جنگ احد کا اللہ کے رسول نے اعلان کیا، لوگ آنے لگے تو سعد بن ابی وقاص جنگ احد کے لیے متعین ہو گئے۔ سعد، ان کے ایک بھائی تھے عمیر، چھوٹے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں کہا نہیں تم ابھی نہیں جا سکتے، تم جاؤ، بڑے ہو جانا تب جانا۔ لیکن ایمان کا جذبہ ان کے قلب کے اندر تھا، اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا، شریعت پر ایک دم قائم اور دائم ہونے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ رونے لگے، اللہ کے رسول ہم جانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دی اور تلوار خود ان کے گلے میں لٹکائی۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کا جو باڈی گارڈ تھا، آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے بارے میں بھی واقعات لکھا ہے کہ ان کو جب ان کا باڈی گارڈ بنایا گیا تو وہ رونے لگے فلسطین کے اندر کہ فلسطین میں ہم رہیں گے تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے، کافروں سے جنگ کریں گے، لڑیں گے، اور مسجد اقصیٰ کی، اللہ کے گھر کی حفاظت میں ہم شہید ہو جائیں گے۔ شہادت کا اتنا جوش اور جذبہ تھا ان کے اندر۔ لیکن اب تو ہمیں ایک آدمی کا باڈی گارڈ بنا دیا جا رہا ہے، ملک سے باہر بھیج دیا جا رہا ہے، باہر ہمیں کہاں شہادت ملے گی؟ شہادت کی ایسی تڑپ جو وہاں کے بچوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے، وہاں کے لوگوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہے، اور رونے لگے کہ اب تو لگ رہا ہے ہم اس شہادت عظمیٰ سے محروم رہ جائیں گے، ہم اس حقیقت سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر تڑپ ہو، اللہ رب العزت نے انہیں بھی شہادت عطا فرما دی۔ جو قوم اپنے قلب کے اندر حقیقت بسا لے اسلام کی، اس قوم کو دنیا کے اندر کبھی کسی نے شکست سے دوچار کیا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حقیقت اسلام ہے، اور اسلام حقیقت میں جہاں ہو وہاں اللہ رب العزت نے نصرت کا، وعدہ کا، تائید کا اور استقامت کا تو خود وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری اعانت اور نصرت کریں گے، ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو کر تو دکھاؤ۔ اور آج آپ دیکھو کہ پوری دنیا ان کو مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، لیکن تنے تنہا چھوٹے سے لوگ، تھوڑے سے لوگ جم کر کے پورا مقابلہ کیے ہوئے ہیں، اور اسلام کی وقعت لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس دور میں پچھلے 8 مہینوں میں اتنے زیادہ غیر ممالک میں مسلم ہوئے ہیں، صرف ان کی ثبات قدمی کو، ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر کے، جس کا اندازہ نہیں۔ عنوان یہ تھا کہ حقیقت اسلام اور صورت اسلام۔ صورت اسلام بھی اگر حقیقت اسلام نہ ہو تو حقیقت بھی صورت میں ہی آتی ہے، صورت بھی کافی حد تک کہہ لیجئے کہ قابل چل ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ صورت کے اندر حقیقت کو پیدا کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ ہے جو آج کل تھوڑا قابل بحث بنا ہوا ہے کہ باہر ملکوں میں جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے حرمین کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور اپنے یہاں ایسا کبھی مسئلہ آتا ہے تو لوگ اس میں کیوں نہیں کرتے، باہر کیوں پڑھتے، مسجد میں ہم نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں، حنفیہ کے یہاں مسجد میں جنازے کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ مسجد سے باہر کوئی ایسی جگہ بنائی جائے، چاہے جنازے کے لیے ہی خاص ہو یا کوئی اور اس طرح کا میدان ہو جہاں اجازت ہو، وہاں جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں کبھی مجبوری کی حالت ہو، بارش ہو رہی ہے، باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے، مسجد میں بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی اور کوئی مجبوری ہو، عذر ہو تو عذر کی بنا پر کراہت نہیں ہے۔
اپنی مسجد میں نیچے تہخانہ ہے، بیسمنٹ ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہی ہیں ہمیشہ۔ اس طرح اور کہیں انتظام ہو تو کوئی بات نہیں، خاص مسجد کے حصے میں احناف کے یہاں مکروہ ہے۔ البتہ شوافع کے یہاں، حنابلہ کے یہاں، چونکہ ان کے یہاں کراہت نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ حرم کی بات پیش کرتے ہیں، حرمین میں تو مسجد میں ہوتی ہے نماز، تو حرمین کے بارے میں جاننا چاہیے کہ آپ مسجد نبوی میں کبھی نماز جنازہ ادا کریں اور غور سے دیکھیں تو وہاں جنازہ بھی، امام بھی اور لوگ بھی، کچھ لوگ مسجد نبوی کے اگلی سب سے آگے والے حصے میں ہوتے ہیں، جو باب الجنازہ کے نام سے بنا ہی گیا دروازہ، وہاں میت رکھی جاتی ہے اور باہر نماز ادا ہوتی ہے۔ اگر وہاں مسجد میں ہو بھی یا باہر ممالک کے مسجدوں میں ہو بھی تو اس سے اپنے مسئلے پر کوئی فرق نہیں ہے۔ حنابلہ کے یہاں، امام احمد بن حنبل کے یہاں، شوافع کے یہاں کراہت نہیں ہے، ان کے یہاں جائز ہے، اور وہاں چونکہ سرکاری مذہب شوافع کا ہے، حنابلہ کا ہے، اس لیے وہ کریں تو کوئی وہ یہاں کے لیے قابل دلیل نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا